قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کے طریقے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی تیاری کرو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس تم اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنی بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اصل میں ہماری شریعت کی تکمیل جو ہے یہ قرآن اور سنت دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور قائم کر لے، کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ میں جس زندگی میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، معاذ اللہ مجھے سنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حدیث کی حاجت نہیں ہے، تو وہ در حقیقت اسلام کے قوانین پر کامل طریقے سے عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات ذکر کیے ہیں حدیث مبارکہ میں اسی کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تو بڑی معروف اقسام ہے۔ فرمایا کہ وحی جو اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اسے کہتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہے تو وحی اور قرآن پاک کے اندر ذکر کر دی گئی ہے۔ وحی غیر مطلوب وہ ہے اللہ کی وحی لیکن وہ قرآن میں تلاوت نہیں کی گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب جو ہے یہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ کو وحی نازل کرتا ہے۔ وما ینطق عن الهوى، ذات خواہش پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ ان هو الا وحی یوحی، ہاں جب اللہ وحی نازل کرتا ہے تو میرا حبیب تب گفتگو کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حدیث مبارکہ کی شکل میں ہمیں ملے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ارشاد فرماتے تھے اور جو ہم تک پہنچی۔ اب اگر کوئی شخص حدیث مبارکہ کو ختم کر کے معاذ اللہ صرف قرآن پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے یقیناً پریشانی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمیں تو نماز نہیں آتی۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم کیسے پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں پڑھتا جاؤں گا تم بھی ویسے پڑھتے جاؤ۔ حضور نے نماز کا طریقہ بتا دیا۔ اسی طرح فرمایا نا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قرآن پاک نے نصاب نہیں بتایا۔ نصاب کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا حدیث مبارکہ کی طرف کہ نصاب کیسے ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے وضو کا ارشاد فرما دیا، لیکن وضو کا مکمل طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ اب دیکھیے وضو کا آسان سا طریقہ، قرآن مجید فرقان حمید میں جو چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ در حقیقت وضو کے فرائض کو ذکر کیا گیا۔ اب وضو کی جو سنتیں ہوں گی وہ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سننے میں آئیں گی۔ اب دیکھیے سب سے پہلا فرض تو یہ ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ میں صرف فرائض ذکر کرنے لگا ہوں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، اگر 4 فرض میں سے کوئی فرض مکمل نہیں ہوا تو گویا کہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کی جو حد، چہرہ کہتے ہیں مواجہ کو، وجہ کو، جو سامنے کی چیز ہوتی ہے، فرمایا کہ سر کے
بالوں کے آغاز سے لے کر تھوڑی کے بالوں تک اور دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا حصہ جو ہے یہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو دھو لینا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ جس کی داڑھی ہو، داڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس کی داڑھی ہو اور گھنی داڑھی ہو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ چلو میں پانی بھر کے اپنی داڑھی کا خلال کر لے۔ داڑھی کے جو ظاہر کے سامنے کے بال ہیں ان کو وہ گیلا کر لے۔ اگر کسی کی داڑھی ہلکی ہے، چند بال ہیں یا بال تو ہیں لیکن بہت زیادہ گھنے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے اپنے چہرے کی جلد کو بھی تر کرنا ضروری ہوگا۔ اگر داڑھی ہلکی ہوگی تو چہرے کی جلد کو بھی تر کیا جائے گا، اگر داڑھی گھنی ہوگی تو پھر فقط داڑھی کے ظاہر کے بالوں کو چلو کے ساتھ گیلا کر لیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ بال جو چہرے کی حدود کے اندر آتے ہیں، یہ جو مسترسل یعنی کہ انہیں شریعت میں کہا جاتا ہے کہ لٹکے ہوئے بال اضافی، یہ جو چہرے کی حدود سے آگے کی طرف آتے ہیں، ان کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف یہ چہرے کی حدود کے اندر آنے والے بال تر ہو گئے، وضو چہرے کا دھونا ثابت ہو جائے گا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، پھر فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو دھو لو۔ تو بازوؤں کے بارے میں فرمایا کہ یہاں تک پوری کونیوں سمیت، کونیاں بھی دھونی ہوں گی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا فرض فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کر لو۔ سر کا مسح کرنے کے حوالے سے جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح مکمل ہو جائے۔ سر کے 4 حصے کیے جائیں، اگر ایک سر کا اوپر کا حصہ، بیک کا پیچھے کا حصہ، ایک سائیڈ کا دوسرا سائیڈ کا، تو کم سے کم وہ بندہ اپنے ایک حصے کو مکمل طور پر مسح کر لے، گھیر لے مسح کے اندر، تو یہ اس کا مکمل سنت طریقے کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنے کی ہڈی کے اوپر تک اگر پیروں کو دھو لیا جائے انگلیوں کا خلال کر کے، تو یہ مکمل طریقہ ہو جائے گا وضو کرنے کا۔ باقی رہا سنت طریقہ کہ وضو مکمل سنت طریقے سے کیسے کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السنت ہوا لتکمیل الفرائض، سنت جو ہوتی ہے وہ فرض کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب سنت کا ایک بینیفٹ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ السنت ہوا لتکمیل الفرائض، کہ سنت جو ہوتی ہے وہ فرضوں کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے گا ذرا وضو کرنے کی طرف۔ وضو میں جو ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، تو سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لیا جائے۔ تو انگلیوں کا خلال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم ہاتھ بند کر کے اس طرح دھو رہے تھے تو انگلیوں کے درمیان والی جگہ کے خشک رہ جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہاتھوں کا اچھی طرح خلال کیا جائے۔ خلال کرنے کے بعد اپنے منہ کی کلی کی جائے، کلی اس انداز میں کہ اندر کا جو گول حصہ ہے اس کو پانی کے ساتھ تر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ناک صاف کیا جائے۔ ناک اس انداز میں کہ یہ جو نرم ہڈی سے پہلے کا جو نرم حصہ ہے اس کو اچھی طرح واش کیا جائے، اس کو دھویا جائے۔ اس کے بعد منہ دھویا جائے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ سنت پھر اسی مقصد کے لیے کہ یہ جو نیچے کا چمڑا ہوگا، چہرے کا حصہ ہوگا، اس کو تر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد بازوؤں کا دھونا، تو وہ بھی ہاتھوں کا خلال کرتے ہوئے 3 مرتبہ بازوؤں کو دھویا جائے کہ اگر اوپر کی طرف سے ہاتھ لے کر جائیں اور بازو کو نیچے کی طرف سے اس کو گھماتے ہوئے واپس لے کر آئیں تاکہ بازو مکمل طور پر تر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نئے پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ 1 مرتبہ واش کیا جائے، دھویا جائے، پھر 3 انگلیوں کو آپس میں ملا کر سر کے اوپر کے حصے سے لے جایا جائے، مکمل سر پہ گھماتے ہوئے ان انگلیوں کے ساتھ، یہ جو شہادت کی انگلی آپ کے پاس باقی تھی، کانوں کا خلال کیا جائے، انگوٹھا آپ کا باقی رہا، انگوٹھے کے ساتھ کان کے پیچھے کے حصے کو مس کیا جائے، اور آپ کے ہاتھوں کی جو پشت تھی اس کے ساتھ گردن کو مس کیا جائے۔ یہ مکمل طریقہ ہے مسح کرنے کا جو سنت کے اندر وارد ہوا۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھونا، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے پیروں کو دھویا جائے تاکہ پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ سنت کا یہ وضو کرنے کا مکمل سنت طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے ثابت ہوا۔ اب اس کے بعد بندہ نماز پڑھنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وضو کے حوالے سے میں آخر میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز کے حوالے سے تو آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور احسن انداز میں وضو کرے، پھر اس کے بعد وہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے، یعنی کہ گھر سے وضو کر کے مسجد تک آنے کی فضیلت یہ ہے
اگرچہ یہاں پر جو انتظامات موجود ہیں یقیناً آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ نمازی حضرات آئیں گے اور اس سے مستفیض ہوں گے، لیکن گھر سے وضو کر کے مسجد تک آنے کا جو بینیفٹ ہے، جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ بھی مد نظر ہونا چاہیے۔ جو آسان انداز میں وضو کرے، بہترین وضو کرے، پھر اس کے بعد مسجد کے لیے روانہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر قدم کے بدلے میں 3 فائدے عطا ہوں گے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اسے اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرمائے گا، دوسرے نمبر پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ 3 فائدے بندے کو عطا کیے جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیے، نماز کے لیے بھی آنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، لیکن جو مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین نے بونس ہمیں عطا فرمائے، وہ بھی تو حاصل کرنے چاہیے نا، بوسٹ کرنا چاہیے بندے کو، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے نیکیوں کے درجات بلند ہو۔ فرمایا کہ ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا ہوگی، اسی ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ بھی بلند ہوگا، اسی قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک گناہ بھی زائل فرما دے گا۔ اب تصور کریں کہ ایک شخص گھر سے وضو کر کے مسجد تک آتا ہے، نارمل انداز میں چلتے ہوئے اگر اس کے 100 قدم بنتے ہیں اپنے گھر سے لے کے مسجد تک، تو اس نے کتنا فائدہ حاصل کر لیا۔ وضو کرنا ایک علیحدہ معاملہ تھا، نماز پڑھنا ایک علیحدہ معاملہ تھا، اس کے درمیان میں جو لنک قائم ہو گیا ثواب کا، کہ اس نے 100 نیکیاں مسجد تک آنے میں حاصل کر لی، اس نے 100 درجے مسجد تک آنے میں اپنے بڑھا لیے، اور اس نے 100 گناہوں کو مسجد تک آنے میں زائل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فضیلتیں انسان کو اس لیے عطا کی گئیں تاکہ وہ اللہ رب